الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأرجو عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ایک صفت ہے خالق. ہم سمجھتے ہیں خالق بنانے والا، ٹھیک ہے بنانے والا، لیکن صرف بنانے والا اس کا مطلب نہیں ہے. وہ ہے صانع، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. صانع اس کو کہتے ہیں جو کسی میٹیریل سے کوئی چیز بنائے. جیسے یہ چیئر ہے تو پہلے کچھ میٹیریل تھا، پھر لوہا تھا، یہ پلاسٹک، یہ کپڑا، پھر ملا کر ایک آدمی نے یہ چیئر بنایا. دھاگا تھا، اس کو جوڑ کر یہ کسی نے قالین بنا دیا. یہ ہے صنع اور اس کو کہتے ہیں صانع. تو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا اپنے لیے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. خالق کسے کہتے ہیں؟ بلا وهو الخلاق العلیم. سبحان. سورہ یاسین کا ہے یہ. ایک شاعر تھا امیہ بن ابی الصلت، موحد تھا، توحید پرست تھا، بت پرست نہیں، ایمان ڈالا سے. اس کے توحید پر اشعار پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایمان سے کیسے باتوں. تو بہت بڑا شاعر تھا. ایک دفعہ ہمارے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا آج میں تجھ سے مقابلہ کروں، میں اپنا کلام پیش کروں گا، تو اپنا کلام پیش. تھوڑا مکہ اکٹھا ہو گیا حرم، اور اللہ کے نبی کے ساتھ صرف ابو بکر اور وہ سارے قریش. تو امیہ نے اپنے اشعار پیش کیے، جو بھی قصیدہ اس نے پیش کیا. وہ تو واقع میں اشعار تو نہیں لکھے ہوئے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اپنے کلام پیش کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم فارغ ہو گئے تھے، اچھا میرا کلام سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ شروع ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین. سورہ مجمع کی آنکھیں پھٹی ہوئی. ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہم قرآن سمجھتے ہیں اور ان کے دل دھک دھک دھک. جب یہاں آپ پہنچے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ایک قصہ ہوا جس پر یہ آیات آئیں. تو سورہ یاسین کے آخر میں فٹ کریں. ابی بن خلف ایک ہڈی لے کر آیا پرانی، تو ہمارے نبی کے سامنے اس کو یہاں رکھ کے رگڑا، وہ بالکل چورا ہو گیا. پھونک ماری، ہوا میں اڑ. کہنے لگا اتزعم ان ربک یحیی هذه وهی رمیم. تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا جو ریت بن کے بکھر گئی. تو اس پر یہ آیات ہے اولم یر الانسان انا خلقنا، خالق کی بات کر، خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. دیکھو جس کو میں نے ایک گندے پانی سے پیدا کیا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا، اور مجھے مثالیں دیتا ہے کہ
ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ ونسی خلقا، اور اسے یہ یاد نہیں کہ اسے بنانے والا کون ہے اور کیسے بنایا. الم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. یہ وہ ہے تیرا بنانے والا. تو کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اسے زندہ کون کرے گا؟ یہ اسی کے الفاظ کو پھر قرآن نے اس نے کہا من یحیی هذه وہی رمیم، تو اس میں اتنی تبدیلی ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، جو کہ هذه کے ساتھ وہ نہیں بنتا تھا، وزن نہیں بنتا. تو پھر اللہ نے کہا قل میرے حبیب آپ کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے اس وقت بنایا تھا یہ کچھ نہ تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اسے وہ بنا رہا ہے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلے بنایا تھا. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. یہاں نا قرآن کلام ہے، کتاب ہی ہے، لیکن یہ کتاب نہیں ہے، کلام ہے پھر لکھا ہے. دراصل کتاب ہے، ہاں تورات کتاب ہے، انجیل کتاب ہے، زبور کتاب ہے. کلام میں اللہ کی زبان سے نکلا ہوا نہیں ہے، اللہ نے لکھوا کے اتار دیا. لیکن قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلتا تھا اور میرے نبی کے دل پر اترتا تھا اور پھر لفظ بن کر زبان سے نکلتا تھا. کلام اللہ. اس لیے تورات زبور انجیل تو بدل گئی، تو وہ تو کتابیں تھیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کون بدلے؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ قرآن لکھایا ہے الفاظ میں علی باتا سامنے خط کر کے، اور لوح محفوظ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اتنی لمبی چوڑی. تو اگر لوح محفوظ پر قرآن ایسے اترتا جیسے اللہ کے نبی کے دل پر اترا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. الفاظ زمین آسمان پر بھی اترتا تو زیر و زبر ہو جاتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا بڑا سینہ دیا، کتنا بڑا دل دیا. 7 آسمان زمین میں ایسے جوڑوں میں، اور اس کے ساتھ جنت بھی جوڑوں، جہنم بھی، اور پھر یہ سارے ستارے سیارے بھی. اللہ کی قسم ہمارے نبی کا سینہ اس سے وسیع ہے. کچھ بھی کائنات کی کیا حیثیت ہے. تو کلام جب ہوتا ہے تو کلام میں کبھی بولنے والا خوشی کے لہجے میں آ جاتا ہے، کبھی سخت لہجے میں ہوتا ہے، کبھی ابھرتا لہجہ ہوتا ہے، کبھی اٹھتا لہجہ ہوتا ہے، کبھی کلام میں حقارت محسوس ہوتی. کیا کرو تو لفظ تو کیا کر رہے ہو، اب لہجہ اور ہو گیا. کیا کرو اب لہجہ اور ہو. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، لہجہ ہی ہے نا، کتنا مطلب بدل گیا. تو قرآن کلام اللہ ہے. یہاں تکبر کی انتہا میں قرآن بولا ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کو روا، اللہ کے سوا جو بھی تکبر کرے گا ذلیل ہو جائے. میں کہ اللہ ہمیں بچائے خوش آمد پرستی سے. صرف 2 ہستیاں ہیں جن کی تعریف جتنی کرو کم ہے، باقی اگر اپنی تعریف خود شروع کر دو تو اس سے بڑی حماقت اور نادانی کیا ہے. اللہ کی ہم جتنی تعریف کریں کچھ نہیں، وہ بہت اوپر ہے. اللہ کے نبی کی جتنی تعریف کریں کچھ نہیں، وہ بہت اوپر ہے. تو یہاں چونکہ اللہ شہنشاہ ہے، بھلا تکبر کی حد ہے یہاں.
وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. میں تو وہ لہجہ نہیں بنا سکتا لیکن صرف واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لہجہ ہے. جیسے آپ کہتے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, پیشاب پکانے کا کہتے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, تو میں نے جاندا نہیں اصل سے. یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے. جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, بلا جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. میرے جگہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں. تو خیر میں خالق کسے کہیں جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے, اس کو کہتے ہیں خالق. یہ پلس سے کہتے ہیں یہ لوہا ہے. اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا, یہ خالق ہے. مٹی کو مٹی کے بغیر بنایا, پانی کو پانی کے بغیر, ہوا کو ہوا کے بغیر, پتھر کو پہاڑوں کو پتھروں کے بغیر, درختوں کو درختوں کے بغیر, شیر کو شیر کے بغیر. اور کیا شکلیں ہیں؟ شکلیں المصور, ہمیں بھی کہتے ہیں مصور, دیکھ کے تصویر بنا مصور. لیکن المصور کون ہے؟ جس کے سامنے کوئی اسکیچ نہ ہو اور تصویر بناتے ہیں. کتنے جانور, کتنے پرندے, کتنے کیڑے, کتنی مچھلیاں. تو المصور کوئی سامنے اسکیچ کوئی نہیں, اور بنائے جا رہا ہے المصور. اور ہم تصویر تو بناتے ہیں روشنی میں, ابھی ڈم ہو گئی لائٹ تو شکلیں اپنی نظر آنی شروع ہو گئی, تو ہم تصویر کیا بنائیں گے؟ اور میرا اللہ کہتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. دوسری جگہ کہتا ہے فی ظلمات ثلاث, میں وہ مصور ہوں جو ماں کے پیٹ کے 3 پردوں میں 3 اندھیروں میں تیری تصویر بناتا ہوں اور غلطی نہیں کرتا. واہ کیا بات. 10 انگلیاں, 2 آنکھیں. دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں, 7 بلین 14 بلین آنکھیں ہیں, ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملایا. اللہ اتنا کا تو سائز ہے. اور 7 رنگ ہیں, بیسک 7 رنگ ہیں, پھر ان سے آگے رنگ بنتے ہیں. تو کیا خزانے ہیں اس کے پاس کہ نہیں ملنے کے. سبحان اللہ, الخلاق المصور. کوئی میٹیریل نہیں, بناتا گیا. آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے, سیارے, انسان, جنات, فرشتے, جنت, دوزخ, حور. اچھا یہاں دیکھو نا سلسلہ ہے کہ بھائی مرد عورت ملتے ہیں اور ایک پروسیس چلتا ہے, پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ جانور, یہی پرندے, یہی مچھلیاں, ایک پروسیس. اب جنت میں جو سب سے حسین چیز بنائی ہے جنت کی لڑکی. اگر جنت سے حور نکالو تو جنت تو بے لکونا ہی ہے. سب سے حسین چیز بنائی جنت کی لڑکی, جس سے جنت کو حسین بنایا. اور ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہو. 70 نہیں, 70,000. وہ کیسے بنتی ہے؟ کوئی وہاں یہی پروسیس ہے. ایک نہر ہے, میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہے بیتا. وہ کوورڈ ہے, اس کے اوپر ایسی جیسے چھت موتیوں کی. اس میں 4 چیزیں ایسے پانی کی طرح بہ رہی ہیں جیسے پانی چلتا ہے. مشک, عنبر, زعفران اور کافور. یہ 4 خوشبوئیں ہیں. یہاں کی حقیقت اور ہے, یہاں تو مشک بہت قیمتی چیز ہے, لیکن کیا ہے, ایک ہرن کا خون ہے, خشک خون. تو یہ مشک, وہ مشک ایک چیز ہے. یہاں زعفران ایک گھاس ہے, یہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. نام استعمال کیا ہے سمجھانے کے لیے. عنبر یہاں اور ہے, وہاں اور ہے, کافور میں اور ہے, وہاں اور ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ ایک لڑکی کا رکھنا چاہتے ہیں, خلاق. سبحان اللہ. تو صرف اللہ کا
ارادہ ہوتا ہے، ایک تجلی پڑتی ہے اور پوری 130 فٹ ہائٹ کی لڑکی نکل کے باہر آئی، جیسے 14ویں کا چاند نہیں نکلتا بادلوں کی اوٹ سے، کیا خوبصورت نظر آتا۔ البدر یبدو من صحاب وینجلی، مجھے کہاں سے شعر یاد آ گیا، کتنا پرانا، کتنفس الحسناء فی مرآت۔ تو جیسے بادلوں کی اوٹ سے 14ویں کا چاند ابھرتا ہوا کیا حسین نظر آتا ہے، ایسے ہی وہ اللہ کی ایک ارادہ ہوتا ہے اور پوری ہائٹ کے ساتھ 130 فٹ لڑکی کپڑوں سمیت، یہ نہیں کہ ننگی نکلتے ہوئے کپڑے پہنے جاتے، فل ڈریس، اور ایک جوڑا میں 100 جوڑوں کے ساتھ۔ اور جنت کی لڑکی کا جو لباس ہے، اس کا وہ جو لہنگا ہے شادی میں لباس، وہ یہ اس کا وجود ہے 3 میل کے دائرے میں یوں گھوم رہا ہے، 3 مائل اٹھائے گی کیسے؟ 3 میل چوڑا لباس، بتانے منہ بیچارے کی کانٹی پوچھی جا رہے ہیں، جو کمر ٹوٹ جائے۔ تو بڑے دنوں کے بعد جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں خود ہی آئی، کہیں پڑھی نہیں لیکن پھر بعد میں سمجھ میں آ گئی، بڑی لاجک، کہ جنت کا میٹیریل جو را میٹیریل ہے وہ نور ہے، نور سے بناتا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا۔ یہ لائٹ ہے، اس کا کیا وزن؟ تو جو جنت کے وہ 100 جوڑے ہیں اور وہ جو 3 میل میں یوں گھومتے ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، ان کو کوئی وزن نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں 2 انگلیوں میں آ جائیں گے تمہاری 100 جوڑے، تمہاری 2 انگلیوں میں ایسے آ جائیں گے، اس میں تو ہماری بنیان نہیں آتی، یہ پتلی سی پگڑی ہے میری، اس کو میں 2 انگلیوں میں ڈالوں تو نہیں آئے گی۔ مبین کی پگڑی تو جو دونوں ہاتھوں میں پکڑنی پڑتی، تو میں قربان ہوں 2 انگلیوں میں 100 جوڑے، جو نور ہے، کوئی وزن نہیں۔ اور پہنانا بھی اللہ کے ذمہ، اتارنا بھی اللہ کے ذمہ، کیونکہ اگر آپ مثلاً 100 جوڑے نور کے ہی ہیں، اگر آپ وہ پہننا شروع ہو جائیں تو یہ کندھے تو گئے، اور جب اتارنا شروع کریں تو مصیبت میں پڑ گئے۔ صرف ایکسرسائز کرنے والا ہی بدل سکیں گے، ہمارے جیسا تو کہیں گے جی موٹے ہی گئے۔ صرف آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنا بس، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی اسکیچ آ سکتا ہے، کوئی ڈیزائن آ سکتا ہے، نہیں آتا آپ اسی کے سپورٹ کرتے ہیں، کس ایک درخت ہے اس کا نام ہے طوبہ۔ ہر جنتی کو الگ الگ گفٹ دیا جائے گا، جتنا درجہ بڑا ہوتا جائے گا اتنا اس کا فنکشن عالیشان ہوتا جائے گا۔ جیسے کپڑے بنانے کی مشینیں ہوتی ہیں، موٹے دھاگے سے لے کر کیا نفیس دھاگا بناتی ہیں، پھر ایسے جو پرنٹ بنانے والے ہیں وہ بھی عام پرنٹ ہے، عالیشان پرنٹ ہے۔ تو جیسے جنت کا درجہ بڑا ہوگا ویسے وہ درخت کا فنکشن وہ اسی کے حساب سے خوبصورت ہوتا جائے گا، خوبصورت ہوتا جائے گا۔ تو کسی بھی جنتی مرد کو، عورت کو، حور کو کپڑے بدلوں گا، اتنا خیال آئے گا، دل میں ڈیزائن آیا یا نہیں آیا تو بس اس درخت کی طرف توجہ کرے گا، کپڑے بدلنے۔ تو یہ کیمرے والے بھی فوٹو لے رہے ہوتے تھے، فلش آتا ہے، بس اتنا ہوگا، ٹھک ٹھک بس۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے، نئے جوڑے پھینک اللہ بلا وهو الخلاق العلیم، کیا شہنشاہ ہے بنانے والا، بنانے کی بھی حد تک۔ تو یہاں تو اسباب کے ذریعے سے چلا ہے، وہاں تو بغیر اسباب کے چلا ہے۔ یہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کن ملکوں سے اٹھ کے آپ یہاں آئے بیٹھے، اور وہاں ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کو تن کا اٹھا کے یوں نہیں کرنا پڑتا۔ ایسے اللہ اپنی ذات میں خالق، کون؟ جو بغیر مٹیریل کے سب کچھ بنا ہے۔ المصور، کون؟ بغیر کسی اسکیچ کے صورتیں بناتا چلا ہے۔ الباری، الباری ہے کیا؟ الباری
کہ مردہ میں جان ڈالتا چلا جائے، روح ڈالتا چلا جائے، روح ڈالتا چلا جائے۔ درخت کی روح اور ہے، پتھر کی اور ہے، ہر چیز میں روح ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز، میں نے کل صفحہ بتایا تھا، کائنات کی ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، تو روح ہے تو پڑھتی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کو سمجھتے نہیں۔ الباری، پھر البدیع، البدیع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہر چیز اپنے ذہن سے بنائے، اس کے سامنے کوئی ماڈل لاؤ، جیسے آرکیٹیکٹ ماڈل بناتا ہے، وہ ایک پیپر کو اس پر کاغذ پر، پوری بلڈنگ کاغذ پر بناتا ہے، ایک ڈیزائن بناتا ہے، پھر اس کو انجینئر اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کا کوئی آرکیٹیکٹ کوئی نہیں ہے کہ ہاں بھائی ذرا میں نے بور بنانی، ذرا مجھے بتانا کیسے کرنا، وہ خود یاد ہے۔ بدیع، بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد، اور اگر بے وقوف دیکھتے نہیں ہو کہ زمین آسمان تیرے رب نے کیسے بنایا، کچھ نہیں تھا، اپنے علم، اپنی سوچ، اپنے ارادے سے ہر چیز۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا خیال ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو آپ تمہارا کیا خیال ہے یہ میں نے بیکار بنا دیا، اس کے پیچھے کوئی لاجک کوئی نہیں۔ اور میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، میں نے اس کی رپورٹ پڑھی، ناسا کی ایک رپورٹ پڑھی کہ جو کچھ کائنات ہم نے دیکھ لی ہے 97% تو نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ اندھیرا ہے، روشنی پاس نہیں ہوتی، اور 3% نظر آتی ہے، وہ 3% کی ساری نہیں نظر آ رہی، اس میں بھی بہت کچھ نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دیکھا ہے۔ اس کو اگر چکر لگایا جائے، چکر نہیں، اس میں جو ستارے دیکھیں گے اس کو اگر گنتی کی جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، صرف گنتی کرنے کے لیے، تو ایک ستارے پر 1 سیکنڈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ایک صرف گنتی کے لیے 300 ٹریلین سال چاہیے۔ اب صحیح ہے، صحیح ہوگا، صحیح ہوگا، اتنی بڑی کائنات، اور پھر آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر وہاں چوتھے آسمان پر اللہ کا ایک لشکر ہے، وہ جنت جہنم، کرسی، عرش، اور پھر اور بتاؤ اللہ کے عرش کے ایک کونے میں، جیسے کونے میں یہ 2 4 آدمی بیٹھے، اللہ کے عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، اس میں جب یوں موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہے۔ عرش کیا بلا ہے؟ تو میں سطحی نظر سے سوچتا تھا کہ ہماری زمین تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنائی ہوگی، اللہ کہتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میرے بندو میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے زمین آسمان کل کائنات کو 6 دن میں بنایا، 6 دن۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ڈاٹ بھی نہیں ہے، ڈاٹ بھی تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو نظر ہی نہیں آتی، تو مجھے خیال آتا تھا کہ اللہ نے کوئی 1 سیکنڈ لگایا ہوگا اس کے بنانے میں، ہر دن کے 24 گھنٹے، تو ایک دن میں چھوڑ 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سی زمین بنا کے دکھا دی۔ یہ میرے ذہن میں بات راسخ تھی، کیونکہ میں جب اس کو کمپیریزن کرتا تھا تو مجھے یہ یاد تھا کہ 1 سیکنڈ میں بنائی تھی، باقی اتنی بڑی کائنات۔ سورہ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی قرآن توجہ سے پڑھنے کا موقع ملتا، ورنہ سفر تلاوت بھی کرتی ہے، میں نے جو آج میرے سامنے آئی تو میں تو پوچھ کر پڑھا، قل أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اب یقین مانے میں اب تک حیران ہوں، جب میں یہ مضمون کبھی زبان پر آتا ہے بالکل کھوپڑی گم ہو جاتی ہے،
کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو کل کائنات میں نے 6 دن میں بنائی، 6 دن، میں جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لو، قلم، فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، تمہیں پتا ہے تمہاری اس ڈاٹ پر کتنے دن لگا ہے؟ پورے 4 دن اس ایک زمین پر لگا ہے، پورے 4 دن اس زمین پر لگا ہے، اور باقی 2 دن میں ساری کائنات کھینچ دی، جس کا تم ابھی تیسرا حصہ بھی نہیں دیکھتے۔ 2 دن میں میں نے اس کا ڈھانچہ بنایا، خلق الارض فی یومین، 2 دن میں میں نے اس کا اسٹرکچر بنایا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وقدر فیہا اقواتہا، پھر 2 دن میں اس کے اندر بھرا جو تمہیں قیامت تک کام آئے گا، اس میں پانی اور اس میں سونا اور اس میں غلے اگانے کی طاقت اور چاندی اور پیتل اور لوہا اور کوئلہ اور تیل اور پیٹرول، یہ سارا کچھ 2 دن میں اندر فلنگ ہوتی ہے، فلنگ جیسے وہ نہیں ہوتا، وہ ہم اپنے وہ ٹینک فل کرتے ہیں پھر پانی سے لیتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، اور ابھی تک یہ زمین ہے، اس کی جو یہ لیئر ہے یہ 50 کلومیٹر ہے، 50 کلومیٹر کے بعد آگے آگ ہے، ہم آگ کی کشتی پہ سوار ہیں۔ 50 کلومیٹر کی لیئر میں اللہ تعالیٰ نے بھرا 2 دن میں، اور ابھی تک جو انہوں نے گہرے سے گہرا وہ سوراخ کیا ہے وہ 10 کلومیٹر تک پہنچا، اس سے آگے نہیں پہنچے، 10 کلومیٹر سے آگے نہیں پہنچے، اور وہ بھی ہر جگہ نہیں، کہیں کہیں 40 کلومیٹر کے خزانے ریزرو پڑے ہوئے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے ابھی تم میرا انکار کرتے ہو، جہاں تم نے رہنا تھا میں نے 4 دن لگائے، 4 دن۔ اب آگے سمجھا بیالے تو باقی 2 دن تو نے کیا کیا؟ پھر میں آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، آسمان سے مراد ہوا اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ آسمان ہے، آسمان ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، میرے سر کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور عرش تک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں ادھر متوجہ ہوا، پھر فقضاہن 7 سماوات، پھر میں نے 7 آسمان بنائے، فی یومین، 2 فی یومین، صرف 2 اور صحیح دھرتی پر 4 دن، اور کتنی بڑی کائنات 2 دن۔ تو کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا خیال ہے یہ سب بیکار ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس آؤ گے نہیں؟ تو میرے بھائیو، اس خالق کائنات نے اس دھرتی کو، مجھے، آپ کو ایک ٹیسٹ میں ڈالا ہے، امتحان۔ غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ بتا دو جو ظلم کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا حسین کا سر کٹ گیا، نیزے پہ چڑھ گیا، اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہہ گیا اور مجھے پتہ نہیں چلا، اور یزید تخت پہ آ کے بیٹھ گیا اور شمر کی تلوار آل رسول کا خون پی گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں یزید بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے، یہاں شراب بھی چلے گی، شربت بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، سچ بھی چلے گا، جھوٹ بھی چلے گا، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، عدل بھی چلے گا، دھوکہ بھی چلے گا، جانت بھی چلے گی۔ پھر ایک دن میں کہوں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نافرمانو آج الگ ہو جاؤ، لا ظلم اليوم، آج دیکھو گے آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، آج میں تمہارا حساب لینے آ رہا ہوں۔ تو امتحان ہے، ہاں امتحان ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان اس چیز کا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے، یہ امتحان۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں نے تھوڑا سا بتایا، لگتا میرے جیسا خوبصورت بنانے والا کوئی نہیں، سب سے زیادہ حسین تیرا رب۔ اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت بھی بھول جائے گی،
یہ تو دو گا پہلا، اور جو پھر ایک خاص دیدار ہوگا وہ ارینج ہوگا، یہ تو اچانک ہوگا، اللہ سرپرائز دے گا، جو میں نے کل بتایا وہ اللہ سرپرائز دے گا، پردے ہٹا کر سلام کرے گا، پھر ایک پورا ارینج کیا جائے گا، پورا ایک وہ ہوگی پارٹی کہ پہلے سے اعلان ہوگا کہ آج اللہ اہل جنت کو بلا رہے ہیں، اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں گے اور اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور وہ جمعے کا دن ہوگا۔ تو اس پروگرام میں جب سارے جنتی پہنچیں گے، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، حوریں اپنے محلات میں، ان کو اللہ وہیں سے دیدار کرائے گا، حوریں اس میدان میں نہیں جائیں گے، صرف مومنین مومنات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے مہمان آئے ہیں، سبحان اللہ، میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا تو کھلاؤ۔ تو جب وہ کھانا کھائیں گے نا تو انہیں جنت کے کھانے یوں لگیں گے جیسے دنیا کے کھانے، اتنا فرق ہوگا۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ، تو جو اللہ کے دسترخوان پر جب وہ شراب پیئیں گے، پانی پیئیں گے، دودھ پیئیں گے، جو بھی اللہ پلائے، تو انہیں جنت کے پانی دنیا کے پانی نظر آئیں گے۔ اور جنت کا پانی کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت کے پانی میں یوں انگلی ڈبوئے اور یوں کر دے، دیکھو تھوڑا سا پانی لگے آپ کو نظر میں نہیں آ رہا، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی ایسے کر دے تو صرف اس یہ جو تھوڑا سا تر ہوا ہے اس سے کل کائنات میں خوشبو پھیلتی، تو وہ کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب ان میں فروٹ پیش کرو، جو ہماری ترتیب ہے، کھانا پانی فروٹ کھائیں گے تو انہیں جنت کے فروٹ چھوٹے نظر آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے اب چونکہ میٹنگ ہونے والی ہے تو خاص میٹنگ میں ہر کوئی بڑی ویسٹ کوٹ دیکھتا ہے، بڑے کپڑے دیکھ نہیں، تو اللہ کہیں گے اب انہیں ویل ڈریسڈ کرو، انہیں کپڑے پہناؤ، انہیں پہلے جوڑے پہناؤ، تو وہی ہوگا ایک دم نظریں اٹھیں گی تو آپ کے کپڑے بدل چکے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے پھر خوشبو بھی لگاؤ، پرفیوم لگائے جاتے ہیں بڑی پارٹی میں جانے کے لیے، تو اللہ کہے گا پرفیوم لگاؤ۔ اب یہ پرفیوم لگانے کے لیے کیا ہوگا؟ ایک ہوا چلے گی، ہوا، اس ہوا کا نام ہے مٹیرا، میرے نبی نے فرمایا۔ تو وہ میرے نبی نے فرمایا ہر آدمی کو ایسے لگائے گی جیسے بیگم لگاتی، بلکہ بیگم اتنے سلیقے سے نہیں لگائے گی جتنے سلیقے سے وہ ہوا خوشبو لگائے گی۔ یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو میں نے کیے تھے، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے۔ اللہ کہیں گے نہیں، ایک وعدہ باقی، ایک وعدہ باقی۔ وہ کون سا؟ ایک دم بھول جائیں گے، اللہ بھلا دے گا وہ کون سا ہے، وہ کون سا ہے؟ تو اللہ کی آواز ہے کہ رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے میرا دیدار کر۔ سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور پھر دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ جاؤ گے اپنے رب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا حال ہے؟ حال کچھ جسے میں نے کل بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تمہیں جنت کا گیت سنو، جنت کا گیت سنو، کہیں گے یا اللہ ضرور سناؤ۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ گائیں گی نا تو پوری جنت کے درخت وہ سارا میوزک وہ بن جائیں گے، میوزک کے آلات بن جائیں گے، سب ہر پتا ہر درخت کی ٹہنی وہ میوزک کے آلات بن جائیں گے، اور ہوا چلے گی وہ میوزیشین ہوگی، وہ ڈائریکشن دے گی، ہوا سر بنائے گی درختوں سے، دھن ہوا دھن بنائے گی، لڑکی کا سر ہوگا، درختوں کی دھن ہوگی، جنت بھی یاد نہیں رہے گی۔ تو میرے اللہ کہیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے بہت مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو۔ اچھا پہلے اعلان ہوگا بھائی وہ کون ہے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، آج صرف انہیں سنایا جائے، وہ کدھر ہیں جو حرارے میں نہیں سنتے تھے، آؤ آج ہم تمہیں جنت کی لڑکی کا سناتے ہیں۔ اب یہ سودا آپ نے کرنا ہے،
چاہے یہ سن لو چاہے وہ سن لو، اس میں خباثت چھپی ہوئی ہے، اس میں مزے چھپے ہوئے۔ وہ کدھر ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے، آج ہم انہیں جنت کا میوزک سنائیں گے۔ اس حسرت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جنت کی لڑکی گانے والی، پھر اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ ضرور، تو اللہ کہیں گے داؤد آؤ سناؤ۔ داؤد علیہ السلام کی آواز میں اتنا جادو تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ایسے ہوتے تھے، پہاڑ، یا جبال اوبی معه صاحب نے اشارہ، پہاڑ تو انسانوں پہ گزرتے تھے۔ تو جب داؤد علیہ السلام کلام پیش کریں گے نا اپنا، تو پھر جنت بھی مست ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو لگیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب اب آپ کی باری ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو جب اللہ کے حبیب اپنا کلام پیش کریں گے، ساتھ جنت کا ساز ہوگا، تو پھر تو بس موت ہوتی تو یہ سارے مر جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندہ اب اس سے بھی اچھا سنو، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ تب اللہ کو اپنے کلام پیش کرنے کے لیے ساز کی ضرورت نہیں تھی، میوزک تھم جائے گا، صرف اللہ اپنا کلام پیش کرے گا۔ اور اس سے پہلے جب آپ سن رہے تھے تو آپ صرف اپنے کانوں سے سن رہے تھے، اور کانوں میں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے اچھی آواز اندر جاتی تو آدمی مست ہو جاتا، جھومنے لگتے ہیں، چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے۔ اب جب اللہ اپنا کلام پیش کریں گے تو پہلے آپ جنت کی لڑکی کا، داؤد علیہ السلام کا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سن رہے تھے کلام اپنے کانوں سے، اور آپ مست ہو رہے ہیں، اور موت ہوتی تو میں اور آپ مر جاتے، اللہ ہمارے نصیب کرے۔ جب اللہ اپنا کلام پیش کرے گا اب کیا ہوگا؟ انسانی جسم میں جتنے سیل ہیں تو پڑا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، تقریباً کوئی 10 ٹریلین سیلز سے ایک باڈی بنتی، 10 کھرب سیلز سے ایک باڈی بنتی، تو اللہ ہر سیل میں کان فٹ کر دے۔ جو آواز کا احساس تو روح محسوس کرتی ہے نا، جسم سے روح نکال دو تو کان ہے سنتا ہے، تو پورا جسم، کان تو یہی ہوں گے لیکن یہ کانوں والا فنکشن اللہ ہر سیل میں فٹ کر دے گا۔ آپ اپنے رب کی آواز 10 کھرب سیلز کے ساتھ اپنی روح میں اترتا جب محسوس کریں گے تو میں کیا بولوں، ادھر آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور پورا وجود اس کا کلام سن رہا تو کیا حال ہو؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے حسین اللہ ہم سے کہہ رہا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ میں خوبصورت ہوں، میں خوبصورت عمل دیکھتا ہوں، زیادہ نہیں، خوبصورت دیکھتا ہوں۔ خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ پھر نیچے اپنے حبیب کو حسین بنایا، سب سے اللہ کے بعد سب سے حسین صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ پھر میرے حبیب جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں، جس کو حضرت حسن نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، احسن لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ جو گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے، بہتر بہترین، گڈ بیٹر بیسٹ، تو حسن حسین احسن یہ بیسٹ کا مطلب، وہ بیسٹ ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے جو مطلب منہ ہمیں کھول دے بند کیتا ہے، احسن احسن، کیا خوبصورت لفظ ہے احسن۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حرب کہتے ہیں لڑاکا، آپ نے کہا نہیں اس کا نام حسن ہے، حسن سے نہیں۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا کہ جب سے اللہ نے آدم کی نسل شروع کی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں رکھنے دیے، میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، پہلی دفعہ یہ نام میرے بچوں کو دیے جا رہے ہیں، حسن حسین احسن۔
حسن حسین احسن وہیں سے نکلا ہے، وہیں سے لیا ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں جو نبی جیسی ذات کے کندھے پر اور کمر پہ سوار ہوا ہو۔ صرف دو ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے نبی کے کمر پہ بیٹھ کے سواری کی، وہ حسن اور حسین ہیں۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور کہتے میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ دوڑے دوڑے آتے تھا ان کے لیے ہاتھ بھی چاہیے بیٹھے سوچنے بیٹھے چلے آؤ میری کمر میں چڑھ جاؤ، کمر میں بٹھا کے ساری کمر میں سارے کمرے میں چکر لگواتے پھر یوں کر کے کہتے کیف مطیتکما، ہاں میرے بچوں آپ کا اونٹ کیسا ہے؟ آپ کا اونٹ کیسا ہے؟ ایک دفعہ یہ تماشا ہو رہا تھا، اوپر سے جابر انہیں دیکھا ہوگا تو وہ چھوڑ گئے، اتنی بڑی سواری؟ تو آپ نے جواب دیا سوار بھی تو دیکھو، سوار کتنے بڑے، اتنے بڑے سوار۔ حسن حسین احسن، میرے نبی احسن، میرے اللہ احسن، ہمارا امتحان احسن۔ احسن من کلم طرفت عینی، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ، اللہ کے نبی اپنا جوتا سی رہے، گرمی کا موسم تھا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، تو عائشہ کی نظر پڑی تو جو ڈراپ سے نا اس میں سے آپ کا نور جو تھا نا وہ رنگ بنا رہا تھا، جو پانی میں سے روشنی کراس ہو تو 7 رنگ بن جاتے ہیں، تو عائشہ کا تو چرخہ بند ہو گیا۔ ویسے دیکھ رہے ہیں آپ کو محسوس ہوا چرخی کی آواز پڑی، آپ نے یوں دیکھا تو حضرت عائشہ یوں بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ بڑی شاعرہ تھی، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرْقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ، میں جب ان کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے لاکھوں چاند چہرے پہ چمک رہے ہیں، جیسے لاکھوں سورج چہرے پر چمک رہے ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو آج مجھے خوش کر دیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کا ایک ترجمہ جو مشہور ہے کہ مجھے اس روشن دن کی قسم، مجھے رات کی قسم۔ امام راضی جو تفسیر کے امام ہیں انہوں نے 2 ترجمے اور کیے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ، مجھے آپ کے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے آپ کی سرداری کی چادر کی قسم، چھپانا، مجھے آپ کی اس چادر کی قسم جس میں آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیں۔ تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون کے ساتھ ایسے مل جاتا ہے، ایسے مل جاتا ہے۔ اگلا مضمون کیا ہے؟ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ کو ناراض نہیں ہے، یہ اگلا مضمون۔ تو انہوں نے تیسرا ترجمہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب مجھے آپ کے حسین چہرے کی قسم، مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یا کی سیاہ زلف کی قسم، آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کا رب تو یہاں پہنچا ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری دنیا مجھے راضی کرنے پہ لگی اور میں آپ کو راضی کرنے پہ لگا، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی ہو، بھائی میں کیوں بیان کر رہا ہوں، آپ کیوں بیٹھے سمجھو، اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں ایک رائی کے برابر بھی کوئی ریاکاری آ گئی تو اللہ کہے گا چل دفعہ ہو جائے، مجھے نہیں چاہیے۔ اتنا سینسٹیو ہے یہ مسئلہ۔ اور جو اللہ اپنے راضی کرنے کے لیے اتنا ہائی پیمانے پر ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میں نے تو آپ کو راضی کرنا، آپ خوش ہو اور میں قربان جاؤں۔ اس پر میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تو میرے مالک میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا۔ ان کی وفا دیکھو، اپنی وفا دیکھو، کوئی ایسا نبی دکھا دو جو امت کے لیے اتنا رویا ہو، جو اتنا تڑپا ہو۔ اور یہ رونا صحابہ کے لیے نہیں تھا، صحابہ تو جنتی، قرآن میں آ گیا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، میں نے وعدہ کر دیا، ان کے سب گناہ میں نے معاف کر دیے۔
یہ ہمارے لیے تھا جو بعد میں آنے والے. اتنا رونا تو کوئی نہیں روئے. انہیں سے جفا. ساری زندگی آپ نے کہا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے، اور سارا مسلمان تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں کرتا. ساری زندگی آپ نے کہا میرا امتی، اگر میرا امتی ہے تو جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا. جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا فراڈ مسلمان تاجر ہے اور سب سے بڑا جھوٹ مسلمان تاجر ہے. اور پھر بھی آپ کہیں امتی امتی، میری اولاد نافرمان ہو، ہم کہیں نکل جاؤ نکل جاؤ. اور ساری زندگی کی نافرمانی کے بعد میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت میری امت میری امت. کچھ تو ہم بھی خیال کرتے تھے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن 10 سے 12 کا ٹائم، شدید گرمی. آپ نے اپنی بیگمات کو بلوایا، سب کو ملے، رخصت کر دیا، جانے کا دن تھا. پھر اپنی بیٹی کو بلایا، ملاقات کی، رخصت کر دیا سکون کے ساتھ. پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا کرتے رہے، رخصت کر دیا سکون کے ساتھ. پھر آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ان کو یوں لیا ساتھ پھر رونا شروع کر. بیویوں کی جدائی پہ روئے. بھائی چھوڑ دے. نہ بیٹی کو رخصت کر کے روئے، نہ داماد کو. جو ہی حسن حسین کو یوں لیا ساتھ ہی رونا شروع کیا. لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپ رہے ہیں، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا. کیا تاریخ ہے. خاموش رہے، بس روئے، رخصت کر دی. ہاتھ نہیں اٹھایا. جب سب کو رخصت فرما دیا تو جبریل آ گئے. جبریل 3 دن سے آ رہے. یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا آپ کا حال پوچھ گیا ہوں. پھر اگلے دن یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا آپ کا حال پوچھ گیا ہوں. پھر اگلے دن، تیسرے دن، یا رسول اللہ باہر ملک الموت آیا کھڑا. آپ نے کہا آ جائے. تو جب اندر آیا تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اور آنا چاہیں تو لے کے آنا، ورنہ چھوڑ کے آ جانا. کیا عظمتوں کی، عزتوں کی بلندیاں ہیں کہ موت بھی پوچھ کے اندر آ رہی. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا. تو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ اس وقت آپ حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ پیچھے بیٹھی تھی. ماتا فی سحری و نحری، حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی، میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان اللہ سے ملاقات ہے. تو آپ نے جبریل کو دیکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق ہے. یا رسول اللہ. اقبال نے کہا تھا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من فقیر. گر تو بینی از حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں فقیر. کہ اے میرے مالک، میں گناہگار ہوں، میں فقیر ہوں، تو شہنشاہ بادشاہ ہے. قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، میرا عذر قبول کرنا. اگر تو حساب لینے لگے نا
تو مجھے میرے نبی سے چھپا کے میرا حساب لینا، میرے گناہ دیکھ کر میں دکھ ہوگا، مجھے ان کی نظروں سے چھپا کے میرا حساب لینا، ان کے سامنے میرا حساب لینا۔ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا جبریل اچھا تو جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ابھی تو حسن حسین کو رخصت کیا تھا اور ان کے انجام کا پتہ تھا، آپ نے بہت پہلے کہا تھا میرے حسین کو میری امت ذبح کر دے، بہت پہلے کہا۔ تو مسئلہ تو حسن حسین کو اٹھاتے ہیں، اپنے بچوں کا مسئلہ اٹھاتا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو جب کہ پتہ بھی چل چکا ہو کہ یہ ہونے والا ہے، کربلا کی مٹی خون پینے والی ہے آل رسول کا، کائنات کی پاکیزہ ہستیاں ان کے نیزوں کے ساتھ چڑھنے والے، اور تعلق بھی ایسا ہے کہ فیصلے بدلوائے جا سکتے ہیں، تعلق بھی ایسا ہے کہ فیصلے بدلوائے جا سکتے ہیں۔ کچھ نہیں بول خاموش، ٹھیک، میری اولاد کا خون میرے دین کے باپ کا پانی بنے گا، ان کے جسم کی بوٹیاں میرے باپ کھا، لیکن جب امت کی باری ہے اس کے لیے خاموش نہیں رہتے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ تو موت کا فرشتہ کھڑا، جبریل واپس گئے، پیغام آئے، میرے حبیب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں۔ الآن قرۃ عینی، بس اب میرا کام بنے گا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم سن رہا ہے، اگر یہ کام میرے نبی نہ کرتے تو آج میں اور آپ بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری، صرف مچھلی کھانے پر بندر بنا دیا تھا، مچھلی کھانے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مچھلی کھانے پر بندر بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی سے زمین آسمان ٹوٹ جاتے ہیں، بندر بننا کون سی بڑی بات۔ زنا، شراب، قتل، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، فریب، ماں باپ پر زیادتی، یہ سب وہ گناہ ہیں جو بندر خنزیر بنانے کے لیے بیچ میں میرے نبی نے کھڑے ہو۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ اللہ کو کا کوئی نشانی تو بتا دے کہ جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرے گی تو آ جائے۔ یہ تو نہیں کہا کہ جب کفر پھیلے گا تو قیامت ہے، جب ماؤں کو، باپ بھی نہیں کہا ماں کا، جب ماؤں کو ذلیل کریں گے تو آ جائے۔ ان تلد الامۃ ربک، کہہ رہے ہیں سالانہ غبر میں بڑی کام بن گیا ہے، یہ نہیں کہ ان پہ حالات نہیں آئیں گے، وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا، تھوڑی بات۔ آپ کو انسان سو رہے ہیں، صبح بندر اٹھ رہے ہیں، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، جعل منہم القردہ والخنازیر، کھڑے کھڑے کو خنزیر بنا دیا۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات کہے گی نفسی 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 نفسی، میری جان بچاؤ، میری جان بچاؤ، میری جان بچاؤ۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی نفسی۔ ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ تو میں آپ کہاں کھڑے ہوں اس خوفناک وقت میں جب پوری انسانیت بمیں نبی رسولوں کے نفس 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 نفس، ایک آواز سنو گے جو پتھروں کو پگھلا رہی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرا رب میری امت میری امت میری امت۔ کون ہے یہ؟
میاں امت نفسی نفسی کر رہی، یہ کون ہے؟ یہ عرب کے لیے یہ نوحہ ایسا جو عرش ہل رہا ہے، زمین کب کپا رہی ہے، یہ تمہارے رسول ہو جو حسن حسین کا سوال نہیں کر رہے ہوں گے، جو ان کا سوال کر رہے ہوں گے، ساری زندگی انہیں کے سینے میں خنجر اتارے، امت بن کے تو امت تو پھر کیا ہے، پھر مسلمان کہاں ہے، فرقہ واریت کی آگ ہے جس نے میرے نبی کے چمن کو آگ لگا، نہ ایک دوسرے کو سلام کرنا، نہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا اور کفر تک پہنچانا، یہی پیغام میرے نبی لائے تھے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو یہ لوگ جو اہل ایمان کو کافر بنا کر سلام دعا چھوڑ رہے ہیں، مسجدوں میں جانا چھوڑ رہے ہیں؟ اور بڑے صغیر کا تعصب تو عجیب ہے، ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ بھی کافر، بے وقوف کو کون سا اسلام دے گا؟ پھر اللہ میرے نبی کے مسلح پہ کافر کھڑا کرے، اللہ اپنے مسلح پہ کافر کھڑا کرے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے، دو زمانہ ہی گزر گیا، امت تم مک آ گئی، فرقے ہیں، گروپس ہیں، امت کہاں رہے؟ بھائی اللہ کے نبی کو جواب دینا پڑے گا، شراب زنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا امت کو توڑنا بڑا جرم۔ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنٍ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت عباس کہنے کے یا رسول اللہ، ایمان تو بہت دیر ملا، بالکل آخر میں کہنے کے کہ مجھے ویسے آپ کے بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ بڑی شان والے ہوں۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ ایک دم میں آپ کے گھر آیا تو اب چارپائی پہ آپ کی والدہ نے آپ کو لٹایا ہوا تھا، اور رات کا ٹائم تھا، اوپر چودھری کا شان تھا، تو آپ کیوں لیٹے ہوئے ایسے ایسے کر بچا کب میرے ایسے اوپر نظر پڑی، حیران ہوا کہ جدھر آپ کا ہاتھ کا اینگل بنتا تھا چاند ادھر ہو جاتا تھا، اللہ، جدھر آپ یوں کرتے چاند نہیں ہو جاتا، آپ یوں کرتے چاند ہو جاتا، آپ کی ٹانگیں ہلتی تو چاند اس کے مطابق ڈانس کرتا۔ اچھا دیکھا تھا، فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من البکا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھے قصے سناتا تھا، میرا دل بہلاتا تھا، مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا، مجھے میرے ساتھ کھیلتا تھا، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، چاند مجھ سے کھیلتا تھا۔ کیا عظیم ہستی ہیں وہ آئی نا حضرت حلیمہ، ان کے نصیب اچھے تھے، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی اور ان کا ڈونکی بھی کمزور گدھی تھی، تو لہذا دیر سے پہنچی تو بچے سارے دوسری لے گئیں، قبیلے کی عورتیں، یہ آئیں تو ایک ہی بچ گیا تھا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، میں یتیم کو کیا کروں؟ پھر ان کے خامن نے کہا خالی گود نہ جاؤ، لے لیا۔ جب آپ کو گدھی پر بٹھایا، خود بیٹھے گدھی کے اوپر آپ کو بٹھایا چلنے کے لیے، سبحان اللہ، ایک دم گدھی نے اپنا سر یوں کیا، لگام چھوڑا کر، قبلہ رخ ہو کر سجدے، سر اٹھا کے یوں آسمان کو دیکھا، پھر سجدے میں گئی، پھر اس کی پھر آسمان کو دیکھا، پھر سجدے میں گئی، اوپر دیکھ کے شکر ادا کر رہی تھی اور نیچے سجدہ کر رہی تھی کہ اللہ تو نے اپنے حبیب کو میرے اوپر بٹھایا۔
چند دنوں کی عمر ہے اور اس جنگل کی آنے والی جانور کو پتہ ہے کہ میرے پر 2 جہان کے سردار، ہاں امت کو نہیں پتا کہ ان کا نبی کون ہے، کل کائنات کو پتا ہے یہ کیا ہستی ہیں، امت کو پتا ہوتا تو یہ فرقوں میں پڑ ایک دوسرے سے نفرتوں کا شکار ہوتے۔ اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جنہوں نے منافقوں کو اس سینے سے لگا کے رکھا۔ کسی کو نہیں بتایا کون منافق، حالانکہ ایک ایک کا پتہ تھا، صرف حضرت حذیفہ کو بتا دیا کہ یہ منافق ہے تاکہ کوئی نقصان کی بات ہو پتہ چل جائے، باقی نہیں بتایا۔ ان کے پیچھے نمازیں ہو رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ قبول کر دیں۔ اچھا عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، ان کے بیٹے کو پتا تھا یہ منافق ہے، ساری زندگی اس کو ساتھ رکھا۔ اس سے زیادہ میں اور کیا سنوں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو؟ کہا میں اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ آپ نے دے دیا، وہ آیا اپنے باپ کے پاس، بابا یہ پانی پی۔ میں کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کیا کہا؟ جاؤ ماں کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو اتنا غصہ آیا، وہ آ کر کہنے کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ کہا نہیں، تیرا باپ ہے، عزت کا، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا۔ جب وہ مر گیا تو ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ آپ کفن کے لیے کردہ دے دیں گے؟ آپ نے اسی وقت کردہ اتار کے دے دیا، یہ نہیں کہا منافق کو نہیں دوں گا۔ پھر کہنے کہ جنازہ پڑھا دیں گے تو پڑھا دیں۔ جب آپ ان کے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون؟ فرمایا مجھے بتاتے ہو یہ کون؟ تو میں نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے؟ تو کہا پھر آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، میرے حبیب آپ 70 دفعہ بھی ان پر کھڑے ہوں گے نا میں نہیں معاف کروں گا۔ تو اس پر آپ نے کہا اگر میرا اللہ مجھے کہتا کہ 70 دفعہ اس پہ کھڑا ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس بدبخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھوں گا۔ جو نبی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اور اس کی امت نے ایک دوسرے پر ہی کفر کے فتوے ٹھوکے۔ کیا میرے نبی کا ظرف۔ اچھا جنازہ پڑھا دیا، وہ لے گئے، آپ ذرا دیر سے پہنچو، اس کو قبر میں ڈال دیا تھا، اس کو باہر نکالو، سننا باہر نکلوا کے منہ سے تھوک نکال کر اس کے منہ میں ڈالی، شاید بخشے تو اس کی کوئی نہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن ہوا کیا، اس اخلاق کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ بھئی اتنا بڑا سینہ نبی کا ہی ہو سکتا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، سب سے احسن ہمارے نبی، سب سے احسن اللہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اگلا بھی بتا دوں، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جانا۔ عربی میں جمال کہتے ہیں خاندانی بڑائی کو،
اور حسن کہتے ہیں شکل صورت کے اچھے ہونے. اردو میں جمال اور حسن ایک ہی معنی میں ہے. عربی میں جمال کا مطلب ہے خاندان کا بڑا ہونا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا خاندان کس کا ہے؟ میں نے کل بھی سنایا تھا، میں ہر بیان میں سناتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو، آپ نے کہا اللہ نے آدم کی نسل میں سے عرب باہر نکالے، پھر عربوں میں سے مضر کو نکالا، مضر میں سے قریش کو، قریش میں سے ہاشم کو، ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. 10,000 سال کے پروسیس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وجود بخشا اور آدم علیہ السلام تک آپ کے خاندان کو محفوظ کر دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن قمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیب بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام واجمل منک لم تلد النساء. آپ جیسا علی خاندان سب سے عالی. آپ نے کہا کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی وسأكلها بفلاحها. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر تعلق ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پلاؤں گا. یہ کبھی کسی سید کو، کسی انسان کو حقیر نہ جانو، پر جو آل رسول میں سے ہو کبھی جرأت نہ کرنا. ہمارے تو چاند پشت پیچھے ہندو کھڑے ہوئے، ان کی پشت کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے. فَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ احسن، اللہ کا نبی احسن ہے. اور اب اللہ کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں زیادہ خوبصورت عمل ہوتا ہے. زیادہ خوبصورت کس کا زیادہ عمل اور خوبصورت عمل. اس کا واقعہ سناتا ہوں، میری بات زیادہ بات ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے آدمی ہیں. ابو بکر کو تو خیال نہیں ہوتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو ہر وقت خیال ہوتا تھا میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، کوئی کسی ایک عمل میں آگے نکل جاؤں. وہ موقع نہیں بنتا تھا. جب تبوک کا آیا نا، تبوک کی لڑائی آئی، تو اس وقت ابو بکر بالکل فقیر ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ کیسے بھائی آج کام آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی لشکر تیار کرنا ہے، چندہ دو، چندہ دو. نیک کام کے لیے چندہ مانگنا میرے کبھی نہیں کیا ہے. آپ کو کوئی اچھے کام کے لیے. حضرت عمر کہنے لگے آج ابو بکر کو میں ہراؤں گا، آپ تو نہیں جیت سکتا ہے. اپنے مال کو 2 حصوں میں کیا، ایک گھر میں چھوڑ کے لے کر آئے. ابو بکر کے گھر میں جتنا تھا اٹھا کر لے کر آئے. اب جب کوانٹٹی رکھی گئی تو یوں سمجھو حضرت عمر کا کتنا پڑا تھا اور ابو بکر کا کتنا پڑا تھا. اب جیت حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر کا زیادہ ہے اور ابو بکر کا خوبصورت ہے. وہ سارا لے کے آ گیا. بلکہ ایک تفسیر میں تھا، تفسیر عزیز شاہ عبد العزیز کی تفسیر تو نہیں ہے، تفسیری نوٹس ہیں فارسی میں، تو وہ دیوار کو ٹٹول رہے تھے. دیوار تو بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہاں سوئی لٹکائی تھی وہ بھی لے جانا چاہیے. وہ لے جانا چاہیے. کیا
جانتے ہیں کہ خوبصورتی ابو بکر کے پاس ہے اور کوانٹٹی عمر کے پاس ہے. اب اگر یہاں سوال ہوتا عمر کتنا لائے ہوئے تو عمر کی جیت, ابو بکر آپ کتنا لائے تو ابو بکر کی ہار تھی. اور اس موقع کا سوال بھی یہی کتنا ہے. لوگ ہمیں آگے چندہ دیتے ہیں, جی یہ چندہ کتنا ہے, یہی بات ہے. یہ مولانا صاحب یہ مسجد کے لیے چندہ, یہ مدرسے کے لیے چندہ کتنا کرے بھائی, جی 1000. اچھا ٹھیک, 10,000 ٹھیک ہے, 1,00,000 ٹھیک ہے. کیا کوئی چندہ دینے والا یہ جرات کر سکتا ہے کہ وہ چندہ دینے والے سے پیچھے اور پیچھے کتنے پڑے؟ وہ تو کہے گا مولانا صاحب میرے گلے بھی واپس کرو, تھوڑا سا کوئی مسئلہ خراب لگتا ہے تو کوئی چکر باز ہے. تو وہ کہے گا جناب میرے اگلے بھی واپس کرو, آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا کامن سینس. میں قربان جاؤں اللہ کے رسول پر. آپ تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے, تو آپ نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال نہیں ہے لیکن ہے. یہی سوال ہونا چاہیے کیونکہ خوبصورتی کو جتانا ہے, خوبصورتی کو جتانا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے, بتاؤ. اب یہ کوئی سوال ہے, کم ترکت لأہلک. تو حضرت عمر جو پہلے ایسے کھڑے تھے اس سوال کو سنتے ہی یوں ہو گیا کہ میں گیا. ابو بکر جھنڈا پٹ گیا, چل گیا, میں آ گیا. عمر کم ترکت لأہلک, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فوراً ان کا میری وکٹ گئی. تو پہلے جیسے کھڑے تھے جوش میں, تو بڑے پولے انداز میں, بڑے ٹھنڈے دیکھ میں کہا جی اور یہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا لے کر آیا. اب آپ نے کہا ابو بکر کم ترکت لأہلک, تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ ان کا جی میں تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, بس سب کچھ ترکت اللہ ورسولہ. میں تو وہاں اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, سوئی بھی اٹھا گیا. تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے جا سکتا, پہلا نمبر تیرا ہی رہے گا ہمیشہ. یہ میں بتا رہا ہوں خوبصورت اور کثرت, ایک طرف حسن ہے ایک طرف کثرت ہے. تو جیت کس کی ہوئی؟ جس میں خوبصورتی تھی, حالانکہ وہ تو تھوڑا ہے. اگر کاؤنٹنگ ہوتی تو ابو بکر ہار گئے تھے اور عمر جیت گئے تھے. کاؤنٹنگ نہیں, کاؤنٹنگ بھی ہوگی, فمن ثقلت موازینہ, کاؤنٹنگ بھی ہے, لیکن جو آخری ہوگا نا فیصلہ وہ ہوگا آپ کے خوبصورتی پر کہ عمل کس کا زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, اب جو آخری بات میں کریں, اب اگر اللہ ہمیں یہ بتا دے کہ سب سے خوبصورت عمل ہے کون سا اور وہ ہم کرنے تھوڑی سی زندگی میں, تو ہمارا گراف آپ کو جائے گا. عمر کو ٹائم تھوڑا دیا گیا, 70 سال. پہلی عمر کو ٹائم بہت ملا ہے, پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گیا, بہت پرانی بات ہے. ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک راہب پہلے زمانے کے اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور 300 برس تک مسلسل بندگی کرتے رہے. تو اب بتاؤ ایک ہمارے آدمی 60-70 سال کا 300 برس کی عبادت سے ٹکر لے سکتے؟ تو اب اللہ نے ہمارے ساتھ ایک معاملہ کیا کہ ہم یہ دیکھیں, چونکہ اللہ اپنے حبیب کو بھی تو اللہ نے تاج پہنا ہے نا عزت کا, کہ دیکھ میرے حبیب آپ کی امت کو ہم نے کیا شان دی ہے. اور اب اس دن ہال میں آدم علیہ السلام سے لے کر یہ امت سب موجود ہوں گے, سب نے ان میں اس امت کی پگڑی سب سے اونچی رکھنی ہے, اونچا مقام دینا ہے. تو اللہ نے کیا کیا, ہمیں ایک کام دے دیا جو کسی کو نہیں دیا, اور سارے دین میں اس کام کو سب سے خوبصورت کر دیا. دین کے سارے اعمال میں اس عمل کو سب سے خوبصورت کر دیا, خود کر دیا, فیصلہ کر دیا, اور کہا کہ یہ کر لو تو سب تمہارے پیچھے تو مجھے. تو اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. واہ
قوم ہی اندر کرتی ہے۔ یہ جو آج آپ کا شب جمعہ ہے، اس تبلیغ کا کام اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اس امت کا اصل کام ہے، صدیاں ہوئی چھوڑ دیا، لہذا خود امت کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ دنیا میں دین پھیلانا ہمارے ذمہ ہے، اور امت بن کے اوروں کو دین میں لانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم نے اپنوں کو دین سے نکالنے کے ٹھیکے لے لیے، تو اوروں کو کون لاتا؟ تو میرا اللہ قربان جو میرے اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ۔ اچھا پہلے میں اس کو اور طرح کہتا ہوں۔ اللہ یوں کہتے کہ تبلیغ کرنا سب سے خوبصورت عمل ہے، الدعوۃ الی اللہ احسن عملا۔ میرے بندو، تبلیغ کرنا، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے رسول کی آخرت کی دعوت دینا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ کوئی بات پوری تھی، اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں کی، خبر کے انداز میں بات نہیں کی، بات کی ہے دعوے کے انداز میں اور چیلنج کے انداز میں، اور باقیوں کو نیچے کر کے اس کو اوپر کرنے کا انداز اختیار کیا ہے۔ ومن کوئی ہے، یوں سمجھو کہ ریسلر وہ اگر اسٹیج پر کہتا کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں، ہمارے پاکستان کا بھولو مرحوم یوں کرتا تھا، اور اس کا دادا گاما پہلوان جو رستم میں زمان کا ٹائٹل ملا، کراؤن پہنایا لندن میں، امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو 2 گھنٹے کی کشتی میں اس نے ہرایا، تو وہاں اس کو کراؤن پہنایا گیا تھا رستم زمان ٹائٹل۔ تو اللہ نے نا تبلیغ کے کام کو نا پہلوان بنا کر یوں خود اتارا اور پھر نا اس کا خود ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا، من ہے کوئی ایسا عمل کر کے مجھے دکھائے، کسی کے پاس ہے ایسا عمل، کوئی ہے جو یہ کر کے دکھائے؟ کیا یہ اللہ کا تبلیغ؟ اللہ کی طرف بلانا، میرے نغمے گانا، میرے نبی کے گیت گانا، میری جنت کے گیت گانا، میرے دین کے گیت گانا۔ کوئی عمل ایسا ہے تو مجھے دکھاؤ، لگ رہا کوئی نہیں ہے۔ سب سے حسین عمل، سب سے خوبصورت عمل، سب سے عالی شان عمل یہ دعوت کا عمل ہے۔ یہ تم اس تھوڑی سی زندگی میں کر جاؤ تو 300 سال والے بھی تمہارے پیچھے ہوں گے، اور ساری زندگی مسلوں پہ بیٹھنے والے بھی تمہارے پیچھے ہوں گے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنے نام کی تعریف، حمد و ثنا، اس کا الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کیا۔ الحمد قرآن میں 2 لفظ، عربی میں 2 لفظ، ایک حمد ہے اور ایک مدح۔ حمد بھی تعریف اور مدح بھی تعریف، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہے۔ مدح ہے کہ ڈاکٹر یونس صاحب مجھے کوئی چیز دیتے ہیں، وہ گفٹ دیتے ہیں، وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ میں ایک دم ان کی تعریف شروع کر دیتا ہوں، اس گفٹ سے متاثر ہو کر میں ان کی تعریف شروع کر دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مدح، کسی چیز کے بدلے میں خوبی تعریف کرنا مدح۔ اور حمد کسے کہیں؟ وہ ذات جس کے اندر اتنی صفات ہیں کہ وہ خود قابل تعریف ہے، کوئی چیز دے یا نہ دے وہ قابل تعریف ہے۔ فرق ہے مدح کسی گفٹ کے بدلے، ہم کسی گفٹ کے بدلے میں نہیں، وہ ہے اس قابل کہ بس اس کی تعریف کرو۔ یہ المدح للہ بھی لگا سکتا ہے، تو پھر وہ تو کچھ دے گا تو میں میری تعریف کروں، نہیں، کائنات میں کچھ بھی نہ ہو تو سب تعریفیں تیرے اللہ کی۔ بس اللہ کو یہ بول اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جو یہ جھنڈا لے کے کھڑا ہوگا سب اس کے پیچھے رہ جائے۔ ایک بدو ہے مکے سے، اللہ کے نبی بیٹھے، اس نے ہاتھ اٹھائے، زور سے دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون
ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ويعلم مقائيل البحار ومثاقيل الجبال ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيام يوم ألقاك فيه. کیا قوم تھی جن کو اللہ نے کیا علم دیا تھا، بول کا علم عربوں کے بعد اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، سوچنا چاہیں تو سوچ نہیں سکتے، تعریف کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، زمانے کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، زمانے کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں، بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے، دن رات جہاں جہاں چھاتے ہیں جاتے ہیں اس میں جو کچھ ہے اس سب کو وہ جانتا ہے، سمندروں کے پانی کا وزن جانتا ہے، پہاڑوں کے پتھروں کا وزن جانتا ہے، آسمان تجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتا، زمین تجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتی، پہاڑوں کے غار تجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، سمندر کا پانی تجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ یہ ساری تعریف کر کے پھر کہتا ہے میری آخری عمر بڑی اچھی کر دینا، میرا آخری عمل سب سے اچھا کر دینا، میرا سب سے خوبصورت دن وہ بنانا جب تک میری ملاقات ہو۔ میرے نبی تڑپ گئے، کہنے کے بیلا جگہ پر ہے ابھی وہ سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا لیا، بولے کیا؟ آپ نے کہا میرے بھائی ادھر آیا، کہا دیا آپ نے کہا یہ آپ کو گفٹ فرمایا تو میں پتا میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ تو کہا جی مہربانی کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے۔ کہ نہیں، حسن ثناء، ابھی جو تم نے میرے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں نے تمہیں یہ گفٹ دیا، تو اللہ کیا دے گا؟ تو بھائیو اس تبلیغ کو تبلیغی جماعت کے لفظ سے مت دیکھو ورنہ آپ دھوکہ کھا جاؤ، جی ہم تو نہیں تبلیغی جماعت میں نہیں۔ ارے بھائی من احسن قول، میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر سب سے اوپر آنا ہے تو سب سے خوبصورت عمل کرو۔ وہ سب سے خوبصورت عمل کیا ہے؟ وہ کہا چل گھر گھر در در جا کے اللہ کی مان لو، اس سے خوبصورت عمل کوئی ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ نبی تو سب سے عالی شان ہوتے ہیں، سب سے عالی مقام انبیاء ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جاؤ میری تعریف، جاؤ میری تعریف کرو۔ اور آگے نبی کیا سن رہے ہیں، دیکھو ایک فرق بتاتا ہے، مدرسے میں خانقاہ استاد ہے، شیخ ہے، استاد کے سامنے ہم نے اللہ کا فضل ہے زندگی بڑوں کے ساتھ گزاری ہے، ہمیشہ منہ کر کے بیٹھے سامنے اٹھاتے بولتے نہیں، اور تھوڑا سا کوئی اونچا بولے تو بڑا استاد کا بڑا خیر ہے، استاد کا احترام ہے، اور کوئی اونچ نیچ کر دے اسٹوڈنٹ تو استاد جی نکال دیتے ہیں، استاد محترم ہے اور اسٹوڈنٹ ذلیل ہے۔ شیخ صاحب پیر صاحب محترم ہے، مرید ذلیل ہے، وہ بھی ایسے بیٹھا ہوگا، سب چھپایا ہوگا، اور ترقی کا راستہ بھی یہی ہے، ادب سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ ان میں فرق بتانے لگا، اگر وہ تھوڑی سی بھی ادبی کرے تو پیر صاحب کہیں گے تو اس کو ہماری خانقاہ سے فرق کرو۔ سب سے بڑے پیر نبی، سب سے بڑے ٹیچر نبی، سب سے بڑے استاد نبی، اور جن کو دعوت دے رہے ہیں جو شاگرد ہیں وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم ارادنا بادي الروح وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ یہ نور اسلام 950 سال کے بعد جواب مل رہا ہے، نور یہ سارے غریب ذلیل لوگ تیرے پیچھے ہیں،
تیرے پیچھے چل کے ہم اپنی عزت خراب کریں؟ تم تو ویسے جھوٹے ہو. کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کو یہ کہہ سکتا؟ کوئی مرید اپنے پیر کو یہ کہہ سکتا؟ اور کہہ رہے جھوٹے ہو، جاؤ جناب ماتعدنا ان کنت من الصادقین، تیرے بس میں ہے تو لے آ عذاب. اتنی سخت بات، انا لنراک فی ضلال مبین. یہ نہیں کہ تم گمراہ ہو، گمراہی میں ڈبو دیا ہے پی کے ساتھ. گمراہی ایک پانی کا ٹینک ہے اور اس میں نوح علیہ السلام کو ڈبوت رہے ہیں کہ نوح تم گمراہ نہیں، گمراہی میں غرق ہو. اور آگے نوح علیہ السلام کہتے ہیں نہیں سبھی صلاح، میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، گمراہی تو میرے قریب سے نہیں گزری. اور یہ معاملہ 950 سال. اور آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھو تو مجھے 1.5 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے. اگر آپ صرف یوں دیکھنا شروع کر دو میں بول سکوں، میں بیان کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھنے کی بجائے بس یوں دیکھنا شروع کرو تو میں تمہیں نا سرواتیں سناتا ہوں. بڑے بڑے ادب کم وقت لوگ ہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں اور یہ چھت کو دیکھ رہے، وہ میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ آپ بڑھ کو بات کر رہے ہیں، بڑھ کو اور آپ بھی دیکھنا شروع کر دیں تو اگلا اپنے آپ کو انتہائی مطلب انیزی فیل کریے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو کم وقت موبائل ہے، موبائل پڑ جائے اور بات بیچ میں کٹ جاتی ہے، اس سے آدمی ہرٹ ہو جائے نا. کیا کر رہے یار، اتنا تو سیکھو کہ کسی کی بات پوری سننی ہے. کرو یہ ہے. اب اپنے روح کی سنو. یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُ 950 سال میں جب ان سے بات کرتا تھا تو یہ کیسے سنتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یوں بیٹھتے تھے میرے سامنے. اب بلاؤ کسی بڑے علامہ کو، خطیب کو، بلیغ کو، کسی پیر کو، کسی ٹیچر کو، کہ اسٹوڈنٹ یوں بیٹھا اور وہ بات کرے. وہ تو سوٹا اٹھائے گا، مار کمبخت دے سرے جدی کانڈ توڑ. یوں بیٹھے اور صرف یوں نہیں ہے. یا اللہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یا اللہ کان ہوئی واستغشوا ثیابہم، یوں بیٹھتے تھے. یا اللہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے اور میری ایک نہیں سنتے تھے. تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ جب دفعہ نہیں تو میں انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ میری آواز کانوں کے اندر سے. ثم انی اعلنت لہم، چیخ چیخ کے بولتا تھا کہ میرے ذمہ ہے، اگر سے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. میں کیا کروں؟ مجھے پیغام سنانا ہے. نبی ایک مدرسے کا ٹیچر، ایک خانقاہ کا شیخ، چھوٹی سی مونچھ نہیں چھو تو کہتا ہے اس کو نکال دیا جائے. کائنات کے سردار ہستیاں، ان کو یہ کہا جائے، ان کا یہی ہے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. ہود علیہ السلام ہود لگتا ہے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے. پاگل. شعیب علیہ السلام لولا رحمتک لرجمناک، اب یہاں شعیب آرام سے گھر بیٹھا کر، ورنہ ہم پتھر مار 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 ہم تجھے قیمہ بنا دیں. ہمیں تیری قوم کا خیال ہے ورنہ ہم تمہیں قیمہ بنا دیتے. انک لانت الحلیم الرشید، بڑا آیا نیک پاک تبلیغیں کرنے والا. اور آگے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان نريد الا الاصلاح ما استطعت، میری قوم میں تمہیں پیغام سناتا رہا. کیا تم مجھے پتھر مارو؟ کیا بات ہو رہی یا شعیب لنخرجنک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. شعیب یا تو ہمارے مذہب پہ آ جائے یا ہم تمہیں دھکے مار مار اپنے شہر سے نکالیں. چلو کہانی لمبی ہو رہی. آخری نبی کو سناتا ہوں جن کا مقام ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جن کا مقام ہے کہ اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا.
نبیوں کے نبی، کائنات کے نبی، ان کو کہہ رہے ہیں انہ لساحر کذاب، یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہو اسے ضروری اتنا ہی کر دیا نا آپ جھوٹ بول رہے ہو تو مر جاتا ہے۔ میرا ایک دفعہ پتوکی میں بیان تھا وکلا میں، ایک وہاں جج تھے بہت ماشاءاللہ دیانتدار، تو چونکہ وہ رشوت نہیں لیتے تھے اور سارا ہمارا معاشرہ رشوت میں، وہ انہوں نے ایک میں وکیل بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں، ہمارے تو وکیل بھی سارا کام کٹھا چل ہوتا ہے، تو انہوں نے نا ان پر الزام لگایا کہ جو رشوت دیے، تو وہ سیشن جج کے پاس بیٹھے تھے کہ سر میرا آپ ریزائن قبول کریں۔ میں ایک پیسے کا روادار نے مجھے کہہ رہے میں نے رشوت لی ہے، یہ ایک چھوٹا سا ایماندار آدمی اتنی غیرت کھا رہا ہے، میرے نبی پر ساری عزتیں ختم، انہوں نے کہہ رہے ہیں کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جادوگر اور پاگل، اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اس پاگل اور شاعر کی وجہ سے ہم اپنا خدا چھوڑ دیں۔ اور میرے نبی کا کیا ظرف ہے، ومن کوئی ہے تبلیغ سے خوبصورت کام تو ٹھیک ہے کرو، کوئی نہیں تو آ جاؤ مل کر کریں۔ 7 ارب انسان جہنم میں جا رہے ہیں اور امت اس پستی پر ہے کہ اپنوں کو کافر بنا کے جہنم کے فتوے دے رہی۔ تو بھائیو اب تھوڑے سے لوگ ہو، دور دراز ہو، اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کے آئینے میں نہ دیکھو، اس کو قرآن سے دیکھو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ہے کوئی اللہ کی طرف بلانے سے بڑھ کر خوبصورت کام کرنے والا؟ اور ہمارے نصیب جاگے کہ ہمارے دیش میں یہ کام شروع ہوا، ہماری زبان میں شروع ہوا۔ اللہ کو بر صغیر میں کیا چیز پسند آئی جو اللہ نے اس محنت کو وہاں سے اٹھایا، ایک چھوٹی سی مسجد سے، ایک کمزور سے آدمی سے جو ٹی بی کا مریض، اور پچھلے 1000 سال میں کوئی دین کا کام ایسا نہیں ہوا جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو، متاثر کیا ہو، ہدایت کا ذریعہ بنا سوائے اس کام۔ پچھلے 1000 سال میں ایسا کام نے گونگوں کو دائی بنا دیا، اندھوں کو دائی بنا دیا، معذوروں کو دائی بنا دیا، ناچنے والیاں رونے والیاں بن گئی۔ میرے بھائیو بہت خوبصورت کام ہے۔ ہمارے ساتھی ہیں وہ طوائفوں میں کام کرتے ہیں، جتنے لاہور پاکستان میں طوائفوں کے اڈے وہاں جماتے گئے اور ان سے بات کرتے۔ اس بندے نے ان پڑھ آدمی ہے، ان پڑھ، اور 3 چلے اپنے چلا لگا اس کا سر، اور اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، بولنا بھی نہیں آتا اس، منت کرتا ہے، منت کا کام ہے، تقریروں کا کام ہے، تو میرے جیسے اس کو تقریر بنا تقریر کو منت کا کام۔ ہماری جماعت تھی سکھا، ان کا ایک پروفیسر ہے دہریہ، آپ کو ملا ہے، میں کہ چلو چلے، بیٹھتے چڑھائی شروع کر، جو کبھی اللہ پہ، کبھی دین پہ، کبھی رسالت پہ، کبھی ہم پہ۔ جب وہ تھوڑا سا بریک لے تو میں کہ ہم تو آپ مسجد تک لینے آئے، وہ اور گرم ہو جائے، پھر شروع ہو جائے میرے اوپر رگڑا، تبلیغ پہ رگڑا، اسلام پہ رگڑے، تو تھوڑا سا چپ، مسجد تک لینے آئے۔ 1 گھنٹہ وہ گالیاں دیتا رہا اور میں یہ ایک جملہ بولتا رہا، ہم تو آپ مسجد لینے آئے۔ 1 گھنٹہ بعد کہتا ہے بھائی تو کیا بلا ہے، اور کہاں لے جاتا ہے، چل اور میں تیرے اوپر پوری کتاب لکھوں گا۔ تقریریں تو ہم لوگوں نے بنایا، اس کو محنت کرنا۔ مجھے سنانے لگا کہ میں دکان پہ بیٹھا تھا، ایک کوئی جوان وہ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا
بھائی میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. خوبصورت ہے. کون ہو؟ میں تو آپ میں سندھ کا بہت بڑا ڈاکو ہوں. بندے اٹھانا، قتل، ڈاکے، یہ میرا کام ہے. اور ملتان میں ایک طوائف تھی جس پہ میں عاشق تھا، اس کو اپنے تم کئی جماعت لے کے وہاں چلے گئے ملتان کے بازار حسن. اس طوائف سے تیری سٹنگ ہوئی، اس نے توبہ کی. مجھے نہیں خبر، میں تو اپنے ڈاکہ ڈال کے مال لے کے جب اس کے دروازے پر پہنچا تو اس نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ملتی کیوں نہیں؟ کب بیٹھ میں بتاتی. تو اس نے مجھے دعوت دی. زندگی میں پہلی دفعہ میں رویا، میرے آنسوں میں. ایک طوائف ہے کوئی ایسی مثال. اس نے مجھے کہا جب تبلیغ میں 4 مہینے لگا، اگر اپنی جنت بنانا چاہتا ہے مجھے بھی جہنم سے بچا، خود بھی جہنم سے بچ. کہ میں تو اس طوائف کی دعوت کے 4 مہینے لگا کے اب بھی سے مل کے واپس سے نہیں جاتا. میرا ڈسٹرکٹ ملتان ہے. ملتان رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا اور ملتان کے قریب میرا ہوم ٹاؤن تلمبا وہ فتح کیا. 1818 میں اس نے 3 بازار حسن بنائے تھے ملتان میں. ایک ملتان شہر میں، ایک میرے چھوٹے ٹاؤن تلمبا میں، اور ایک کہروڑ پکا. 1818 اب تک چلے آ رہے. اور تلمبے کا بازار حسن تو اللہ کے فضل سے بالکل ختم ہونے کو ہے. پچھلے 8 سال سے میں وہاں تعلیم کروا رہا ہوں. طوائفیں اکٹھی ہوتی ہیں ہمارے گھر میں، بات کرتا ہے، توبہ بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی، اڈے ختم ہونے کو. اور میں بہت رویا ان میں کام کر کے کہ انہیں طوائف بنانے والے سردار چودھری صاحبان، میاں صاحبان، ان کے کالر وائٹ رہتے ہیں، اس بچی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا ہے. اسے غربت نے اپنی عزت بیچنے پہ مجبور کیا، اس کو شہوت نے اس کو نچانے پہ اٹھایا. وہ اسی طرح چودھری صاحب ہے، اس کے کالر میں کوئی داغ نہیں ہے. غریب کی بیٹی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا اور موت تک دھل نہ سکا. میرا سینہ پھٹ گیا جب میں نے طوائفوں میں کام کیا اور ملا میں ان سے. اور پوٹینشیل کتنا ہے. پہلا بیان جب میں نے ان میں کیا، 70-80 بچیاں اکٹھی ہوئی تو میں نے اسپیشل ان کو بلوا کے بیان کیا. 3 دن بعد ایک لڑکی آئی. 2 میں گاؤں میں تھا تو مجھے ملازم نے کہا کہ باہر 2 عورتیں تو عام طور پہ مانگنے والی آتی رہتی، تو میں نے کو فارغ کر دو. وہ کہتے کہ میاں صاحب کو ملنا ہے، مولانا صاحب کو ملنا ہے. میں کہا کون ہے؟ جی پتہ نہیں. لے آؤ. تو میں نے دیکھا ایک بچی انتہائی خوبصورت، کسی کے ساتھ، اور ایک اس طرح 40+ کہ جی ہم بازار سے آئے ہیں. میں نمبردار نہیں نائکا، جو طوائف سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی، جو نئی لڑکیوں کو تیار کرتی ہے، ادھر سے گاہک پھنساتی ہے، ادھر سے سودے کراتی، بیچ میں اپنے پیسے لیتی ہے. وہ بچی ڈانسر دبئی جا کے ڈانس کرتی تھی. اور دوسرے مولانا صاحب آپ کا بیان سنا، میں نے توبہ کر دی. 3 دن میں میرے بھائیوں نے مار مجھے تباہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں تو یہ دھندا کرنا پڑے گا. میں نے ان سے کہا ہے مجھے ذبح کر دو، میں نہیں کروں، میں یہ گناہ نہیں کروں. تو میری جان بچا دو، میرے پاس کچھ نہیں، میرا کوئی وظیفہ لگا دو تو میری روٹی چلتی ہے. میں یہ کام ایک بیان کے بعد اور میں نے پونا گھنٹہ بعد، اور کل میں نے تقریر نہ جنت نہ دوزخ، صرف میں نے اتنا بتایا کہ اور اسلام میں کیا ہے. بس تو بھائیو میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، اس سے خوبصورت آخرت بنانے کے لیے اور کوئی کام نہیں اس وقت میدان.
اور کون سا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1 سال کے لیے چلے جائیں، ہر مہینے 3 دن اور جمعرات، یہی کچھ کل سے تھوڑے سے آج آپ زیادہ ہو، 19-20 کا فرق ہے، اتنا ہی آپ کا مجمع ہے، آپ کا یہ میکسیمم مجمع اللہ کے فضل سے۔ آپ جمعرات کو یہاں آیا کر بیان سنا کر ٹائم نکالو، اور مہینے میں 3 دن باقاعدگی سے جاتے، فرض نماز، اگر اللہ نے رزق دیا ہے زکات دو، زکات یہاں خرچ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں انڈیا پاکستان نہ بھیجو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کے غریب مسلمان جو کھالے ہیں انہیں ڈھونڈ کے دو زکات، اور صدقہ دو جو یہاں کے غیر مسلم ہیں اسلام میں آ جائیں۔ پاکستان میں زکات دینے والے بہت ہیں، انڈیا میں زکات دینے والے بہت ہیں، وہ وہاں کے لیے کافی ہیں۔ یہاں سوچو جو یہاں جو اب یہ 5واں ملک ہے جس میں آ رہا ہوں، غربت سے غربت، اور جو ہمارے کالے بھائی مسلمان ہیں انتہائی غریب، تم تو ساری زکات یہاں لگاؤ تو بھی تھوڑی، تم کیوں بھیجتے ہو انڈیا پاکستان، یہاں تو نہیں لگاتے، اور صدقہ دو یہاں کے غیر مسلموں کو، ڈھونڈ کے دو اسلام میں آئیں۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک عورت ہے، نام کیا ہے؟ سارا۔ کون ہے؟ کافر۔ کون ہے؟ سنگر، گلوکارہ بھی ہے، کافر بھی ہے۔ کہنے لگی یا محمد، نبی تو مانتی تو اس سے مانگنے آئی ہیں، بھوک نے ستایا، مکے کی تھی۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ سنیں آپ نے فرمایا تو بڑی گلوکارہ ہے، مکے والے تیرا گانا نہیں سنتے؟ تو نہیں سنتے، جب سے جنگ بدر میں شکست ہوئی ہے نا اب میرا گانا کوئی نہیں سنتا، سب بھوک نے مارا تو مجھے دے کچھ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صحابہ سے نہیں کہا کہ کسی کے دل میں نہ آئے کہ ہم کیوں کافر کو طوائف کو دیں، آپ نے کہا بھائی میرے اہل بیت اس کا گھر بھرو، مالا مال کر کے مکے بھیجا اس کو۔ زکات نہیں تھی نا، صدقہ، تو صدقات یہاں خرچ کرو، زکات ان غریبوں پہ خرچ کرو۔ اب تمہاری نسلیں بڑھ رہی ہیں، اسکول اپنے بناؤ، مکتب بناؤ، مدرسے بناؤ، یہاں سسٹم بناؤ، اور آپس میں محبت سے رہو۔ آخری بات، محبت سے رہو۔ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے مٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ کوئی 2 عورتیں، کوئی 2 مرد آپس میں بات چیت نہ بند ہو، بائیکاٹ نہ ہو، کہ یہ جو آپس کا توڑ ہے، میرے نبی نے فرمایا ایسے نیکیوں کو اڑاتا ہے جیسے ریزر پانوں کو اڑا دیتا۔ انھا الحالقہ، محبت سے رہو۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ، غور سے سننا، آخری حدیث کا اندر۔ صحابہ نے کہا جی نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ جی روزہ، فرمایا نہیں۔ جی حج، فرمایا نہیں۔ کہا اچھا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپ زندہ کر دو، سبحان اللہ، جنت کے نظارے دیکھو، محبت سے، عیب نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ اچھالو، خوبیاں اچھالو، نہ غیبت سنو، نہ کہو، نہ بولو، چین کی نیند سو، سب سے دل صاف رکھو۔ اختلاف رائے کہاں نہیں، صحابہ سے شروع ہوا آج تک ہے، کیا مطلب ہے، لیکن اس کے باوجود محبت فرض۔ تو انشاءاللہ یہ چند چیزیں ہیں جو ہو جائیں، نقل و حرکت ہو، پھر اللہ ہمت دے، 4 میں لگانا، چولہا لگانا، 3 دن آپ ہر مہینے جانا شروع کرو انشاءاللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ چیز اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔
انشاءاللہ بہت آگے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خزانوں سے دے گا. اب آپ کو ارادہ ہے تو بولو اور بتا. پچھلے 4 ماہ کی تو کل بات ہوئی تھی. صرف 3 دن ہوئی، صبح سے 3 دن. اس کے لیے جو ساتھی تیار ہے ہمت کر کے کھڑے ہو. 3 دن صرف ہے. 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار صبح سے 3 دن. ماشاءاللہ بدرات نے بات سنی بھائی، ماحول میں آئے، جذبہ بنا. صبح سے 3 دن میں وہ تو انشاءاللہ ہم لیتے ہیں، لیکن ابھی اگر صبح کل سے جمعہ ہے ایک جماعت کو کم از کم آپ کی ترتیب ہے نا جمعہ کو نکلنے کی. جی بولے جی، صبح سے 3 دن ایک جماعت تو کم از کم بھرپور جماعت تیار ہو جائے. کھڑے ہو جائے، کھڑے رہے.